اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم موضوع پہ بیان ہوگا جس کا ٹاپک ہے حور۔ حور کیا ہے؟ حور کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک میں حور کسے مخاطب کیا گیا ہے اور قرآن کی ان آیات کی ٹرانسلیشن میں ان کا ترجمہ کیا بتایا گیا ہے، اس پہ تفصیل سے مکمل دلیل کے ساتھ بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب قرآن کی یہ آیات دیکھیے۔ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے جو قطاروں میں بچھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ یوں ہی ہوگا، اور ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، نہ تو انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ ان میں نیک خوبصورت عورتیں ہوں گی، وہ حوریں جو خیموں میں بند ہوں گی، نہ انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ یہاں تک قرآن کی یہ آیت اور ان کا ترجمہ دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی زندگی، نیک انسان اور نیک جن، ان کی زندگی جنت میں گزرے گی، اور وہاں ان کے لیے نیک خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی اور حوریں بھی ہوں گی، جو نیچی نگاہ والی ہوں گی، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اور وہ نیک عورتیں اور بڑی آنکھوں والی حوریں خیموں میں بند ہوں گی۔ یعنی جنت میں جانے والے جنات اور انسانوں کو ایک نقشہ بتا دیا گیا کہ وہاں یہ سب ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ سورہ رحمان کی آیت میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کہ نہ انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ظاہر ہے جب تک انسان اس دنیا میں ہے، پھر مرنے کے بعد برزخ کا ایک سفر ہے، اس کے بعد یوم محشر ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اس کے بعد جنت ملنی ہے۔ تب وہاں موجود حوریں یا عورتیں جو بھی سامان ہوگا، تو اس وقت سے پہلے کوئی جن یا انسان ان حوروں کو چھو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ وہ غور و فکر ہے اس آیت پہ جو انسان کو پھر سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ حور کیا ہے، وہ کیا ہستی ہے یا کیا شے ہے جس کی طرف اشارہ دے کر فرما دیا گیا ہے کہ وہاں جنت میں موجود ہے، مگر جنت سے پہلے کوئی اسے چھو نہیں سکتا، نہ کوئی انسان نہ جن۔ یعنی دنیا میں ایسی کون سی شے ہے جو حور کی مثال پہ ہے؟ سوچنے والوں نے اگر دلیل دی تو عورت پہ دے دی، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت عورتیں، کنواری، ہم عمر عورتیں ملا کر حور بنا دیا۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ حور وہ ہیں جنہیں ابھی تک کسی انسان یا جن نے دنیا میں نہیں چھوا، وہاں تک انسان اور جن کی رسائی یعنی پہنچ نہیں ہو سکی، تو پھر کیا ہے حور؟ ایک بات تو طے ہے کہ حور کوئی عورت نما ہستی، کوئی مرد نما ہستی، یعنی کوئی ایسا وجود نہیں ہے جیسا ہمارا تصور ہے، کیونکہ قرآن میں
حور سے کیا مراد ہے وہ میں اب قرآن کی آیات کی دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں۔ اب جن آیات میں ذکر کیا گیا ہے ترجمے میں کہ حوروں سے نکاح ہوگا، یا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا جنت میں نکاح ہوگا، تو اس کے لیے پہلے یہ آیات دیکھیے۔ یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ اب یہاں ان آیات کے ترجمے میں بتایا گیا ہے کہ ہم نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ قرآن میں نکاح کا لفظ کل 23 مرتبہ 19 آیات میں استعمال ہوا ہے۔ وہ نکاح جو دنیا میں مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے ازدواجی رشتے کے لیے، ان میں سے کچھ آیات دیکھیے۔ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور تم پر گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ تو ان آیات کو دیکھتے ہوئے واضح ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں وہ کیا ہے۔ اب ذرا ان آیات کو دوبارہ دیکھیے۔ یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، جبکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں۔ اور ہم نے ہی ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم غور کرو، اور یہ کہ اسی نے جوڑا نر اور مادہ کا پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ اب ازواج سے مراد صرف بیوی لیا جائے یا کسی کے نکاح میں دینے کی ہی بات ہو رہی ہو تو پھر اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے تمہیں نکاح میں پیدا کیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے۔ اور اس وقت تمہاری 3 جماعتیں ہوں گی، یعنی تم قیامت کے روز 3 جماعتوں میں یا 3 جوڑوں میں بٹ جاؤ گے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ترجمہ کر لیا جائے کہ تمہاری 3 بیویاں ہو جائیں گی یا 3 عورتیں نکاح میں دے دی جائیں گی، اور اس شکل کے اور بھی کئی طرح کے جوڑے ہوں گے۔ اس سلسلے میں اب یہ آخری آیت دیکھیے۔ اور جب جانیں جسموں سے ملائی جائیں، اگر حور والا ترجمہ کیا جائے تو جانیں بیویوں سے ملائی جائیں گی یا نکاح سے جوڑا جائے گا۔ تو سورہ دخان آیت 54 کہ ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہوگا یا چھوٹی آنکھوں والی سے؟ یہاں بلکہ پورے قرآن میں حوروں کے ساتھ نکاح کا کوئی تصور یا آیت عربی متن عربی ترجمے کے ساتھ بھی موجود نہیں ہے۔ اور اب ہم آگے ذکر کرتے ہیں کہ پھر حور کیا ہے اور اس کا اصل وجود کیا ہے۔ حور عربی زبان میں ہے واو رے سے بنا ہے۔ قرآن انڈیکس میں کل 12 آیات ہیں جن میں 13 مرتبہ یہ لفظ 5 فارمز میں استعمال ہوا ہے۔ اب ذرا ان آیات پہ غور کیجئے۔ ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، نہ تو انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ آپ کو اب اس آیت کے اصل مفہوم کو دیکھ کر پڑھ کر بڑی حیرت ہونے والی ہے، اور آدھے سے زیادہ بات حور کے معاملے میں سمجھ آ جائے گی۔ سورہ صافات آیت 48۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان کے پاس
نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، نہ تو انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ایسے حال میں ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ وہ سر اٹھائے ہوئے دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہیں آئے گی اور ان کے دل اڑ گئے ہوں گے۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں۔ پس کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ اور فرعون کی عورت نے کہا یہ تو میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ تو اس آیت میں موجود تینوں لفظوں سے مراد ہوئی نظر، نگاہ اور آنکھ۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، نظر کو، نگاہ کو، مشاہدے کو، علم کو، جس سے مراد ہوئی کہ علم۔ تو اس آیت میں موجود تینوں لفظوں سے مراد ہوئی کہ نظر، نگاہ اور آنکھ۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، نظر کو، نگاہ کو، جس سے مراد ہوتی ہے علم اور مشاہدہ۔ اور اب یہ آیات دیکھیے، ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، نہ تو انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، کہ جنت میں ان کے پاس ہوگی وہ نظر، وہ علم جس تک کوئی انسان یا جن نہیں پہنچ سکا، نہیں چھو سکا، اس کا دماغ اس علم تک نہیں پہنچ سکا، اس مشاہدے کی سطح تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو۔ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ تو آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، دل کا سمجھنا، تینوں علم کی شکل ہیں، تینوں نظر، نگاہ اور مشاہدے کی شکل ہیں۔ اب سورہ سجدہ کی آیت 17 دیکھو، پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عمل کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے، اور ان کے پاس وہ نظر، وہ مشاہدہ، وہ نگاہ، وہ علم ہوگا جہاں تک کوئی بھی انسان یا جن آج تک نہیں پہنچ سکا، اور نہ جنت میں جانے سے پہلے پہنچ سکے گا۔ اس کا علم، اس کا مشاہدہ، اس کی نگاہ اس سطح کو چھو ہی نہیں سکتی۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی، تو اب آئیے حور کیا ہے، قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ آیات دیکھیے جن میں حور کا لفظ استعمال ہوا مختلف فارمز میں۔ اور اسے پھل مل گیا، پھر اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا،
اسے اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران میں کہا۔ بے شک اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ہرگز جواب دینا ہوگا۔ بات کرنا، گفتگو کرنا، جواب دینا یعنی بیان کرنا۔ رحمان ہی نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا، یعنی علم البیان، دنیا میں بیان کرنا سکھایا اور آخرت میں جنت میں جو گفتگو کرے گا۔ باحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں نہیں، باحور عین اور مشاہدے کا بیان۔ سورہ دخان آیت 54 یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، نہیں بلکہ یوں ہی ہوگا اور ان کا جوڑا ان کے ساتھ ہوگا علم بیان کا، مشاہدے کے بیان کا ساتھ۔ وہ بیان، وہ علم، وہ مشاہدہ نہ انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، جہاں تک کسی انسان یا جن کی پہنچ نہ ہو سکی، اس سطح تک کوئی نہ پہنچ سکا، اس علم تک کوئی نہ چھو سکا۔ تو پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے علم کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔